بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ولاگ بہت اہم ہے، اس لیے لازماً دیکھ لو پورے کا پورا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ پریشان ہو گیا جناب۔ ٹرمپ کو نظر بد لگ گئی ہے، اور نظر بد کس کی لگی ہے یہ میں آپ کو جسٹیفائی کروں گا کہ کون سی پاکستان کی ایسی جماعت ہے جس کی نظر بد بہت تیزی سے کام کرتی ہے، اور پاکستان میں بھی کام کرتی ہے، اور پاکستان سے باہر بھی بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ بھائی فوری طور پہ آپ کو یہ بتائے گا، اور آپ انشاءاللہ اس ولاگ سے جناب مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ میں سب سے پہلے جو اس میں خبر شامل کرنے لگا ہوں وہ خبر نمبر 1 جو ہے، اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی نظر بد لگی ہے ٹرمپ کو، اور ٹرمپ کے حوالے سے ایک خبر ہے ویری امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میرے خیال تو دیکھنا چاہیے کیونکہ خاتون نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک کیس کیا تھا۔ کیس اس کا تھا کہ اس نے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا، اور ہتک عزت کا مقدمہ انہوں نے اس لیے دائر کیا تھا کہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ٹونے تھے، اور انہوں نے اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کر دی تھی، صحافی کے ساتھ، اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے CNN کے تو وہ ویسے دشمن ہیں۔ تو صحافی جو خاتون صحافی جو ہیں انہوں نے $50 لاکھ ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا تھا، اور آج جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ عدالت میں جناب اپیل انہوں نے دائر کی ہوئی تھی، اور کہ جناب مجھے معاف کر دیا جائے۔ اپیل مسترد کر دی ہے جناب عدالت نے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جناب یہ بالکل ان کو جناب کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ میں تھوڑی خبر پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ امریکی خاتون صحافی کی جانب سے ہتک عزت کے مقدمے میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے۔ نیو یارک کی وفاقی عدالت نے 50 لاکھ ہرجانے کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل مسترد کرتے ہوئے خاتون صحافی جین کیرول کے ہتک عزت کے مقدمے میں جرمانے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ جو جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب $50 لاکھ تھوڑے بات کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکی خاتون صحافی نے ٹرمپ پر 1990 کی دہائی میں ڈپارٹمنٹل سٹور کے ڈریسنگ روم میں بدسلوکی کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تردید پر خاتون صحافی نے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ کنی پرانی گل ہے، دونوں بڈھے ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ کیوں ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے جب بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یا شیخ مجیب الرحمان کے حق میں بولے تھے تو بنگلہ دیش سے جنگ لگ گئی تھی، اور شیخ مجیب الرحمان کی باقیات جو ان کی بیٹی حسینہ واجد کو بھاگنا پڑ گیا تھا، اور ملک چھوڑ کے فی الحال انڈیا جا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور انڈیا نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے، اور انڈیا سنی کر رہا بنگلہ دیش کی ریکویسٹ۔ بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ فوری طور پہ حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن انڈیا کوئی نہیں دے رہا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی خاص طور پہ نظر لگی بنگلہ دیش پہ، پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی نظریں لگی ہیں کئی دفعہ۔ میں کس کا نام لوں؟ ایک کی نام لے لیتا ہوں، جناب جسٹر منصور علی شاہ کو ہر حالت میں چیف جسٹس آف پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ بن بھی رہے تھے کیونکہ وہ موسٹ سینئر تھے، لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی نے ان کو اپنا کینڈیڈیٹ سمجھ لو بنا لیا کہ یہ ساڈا تے منصور علی شاہ ہی ہے، اسی تو کہنے چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ جناب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ قانون چینج کر دیا گیا، تو پی ٹی آئی کی نظر لگ گئی۔ اب دوسری جو امریکہ چلے جانے ڈائریکٹ امریکہ میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے صدر، آپ کو پتا ہے کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں امریکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، عمران باہر کڈے گا، اور کئی تو مشاہد حسین سید جیسے سینئر لوگ جو ہیں وہ بھی بڑا پہلے بات کر چکے ہیں کہ جناب ٹرمپ آئے گا تو پاکستان عمران خان باہر کڈ لے گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، جو لگ نہیں رہا، مشکل ہے بہت زیادہ۔ پاکستان سے ویسے کچھ بھی ہو سکتا کسی وقت بھی، لیکن 9 مئی کا واقعہ جو میں پہلے سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ ڈنگ مارے گا عمران خان کو ہر حالت میں۔ عمران خان صاحب جیل میں، اڈیالہ جیل میں آج بولے ہیں، وہ میں آپ کو فوری طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیڑیاں گلاں کرتی ہیں جناب جیل سے بیٹھ کے۔ انہوں نے جناب وہی روش اختیار کی ہے، پرانی والی اسکرپٹ، اور عمران خان صاحب نے بیسیکلی کیا یہ ہے کہ عمران خان کی 2025 کی جو چال ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 2025 شروع ہونے لگے، اور عمران خان صاحب نے ایک چال چلی ہے، وہ چال وہی پرانی ہے جو 2018 تو بہت زیادہ پیک پہ تھی، وہ
یہی تھی کہ نواز شریف کا پیچھا کرو، اور پھر انہوں نے نواز شریف کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے. شاید وہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی میاں محمد نواز شریف سے ناراض ہیں اور اسی لیے ان کو وزیر اعظم بھی نہیں بننے دیا. اس لیے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں آنے کے لیے اہم تکے نالی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی ہے تاکہ میں شاید اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جائے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو مرضی بندہ پٹھا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، لمحہ پہ جائے، بیٹھ جائے، اٹھ جائے، کچھ بھی کر لے، پھر بھی 9 مئی عمران خان صاحب کو چھوڑتی ہوئی ابھی تک نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن میری اپنی ججمنٹ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہے یہ ان کو میں نے لگتا ہے نہیں چھڑے گی. بہرحال عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اب سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے. مجھے اللہ پر پورا یقین ہے 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا. بندہ امت مسلمہ کا لیڈر بننے کی پھر کوشش کرنے لگ گیا ہے، اور آپ لوگ تیار ہو جائیں کہ اسلامی ٹچ ساتھ ساتھ شروع کر دیا بندے نے. اور آپ باقی تو آپ جانتے ہیں کبھی اللہ رسول کا نام نہیں لیتا. پہلے جتنی بھی آج تک جیل میں جب سے ہیں، بلکہ اسرائیل کے حق میں بھی بیان دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل اگر سمجھتا ہے میرے حوالے سے کہ میں باہر نکل کے بڑا کچھ کر لوں گا تو پھر وہ ٹھیک سمجھتا ہے. اور باقی تو رچرڈ گرینل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. باقی فینٹن وہ ایجنسی تھی وہ جناب ہائر کر لی اچھی اپنی ریپو بنانے کے لیے امریکہ میں. پرانی پابی جمائمہ پابی بہت زیادہ وہاں پہ سرگرم عمل ہے، عمران خان کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہے. میں تو حیران ہوں یہودی ویسے یہودیاں دی عورتاں چیک کرو کہ عمران خان دی مثال یہ واحد ہی پاکستانی ایک لیڈر ہے یا پاکستانی ہے جنہیں یہودن نال شادی کی تھی. اور یہودی جو عورت ہے اس نے کام چیک کرو کہ وہ طلاق کے باوجود بھی اور بوائے فرینڈ کے ساتھ راتوں کو سونے کے باوجود بھی پرانی پرجائی جناب عمران خان دے نال بڑی کمیٹڈ ہے اور بہت زیادہ کام کر رہی ہے. عمران خان کو آپ کو یاد ہوگا کہ منی ٹریل بھی سپریم کورٹ میں جمائمہ پرجائی نے بھیجی تھی، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو پاکستانی عدالتوں میں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا سی پاجی. اور باقی تسی دیکھ لو اتنے بھی بہت زیادہ سرگرم عمل ہے. اور عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ رجیم چینج کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کاری اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں. اچھا کسی ملک میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی سانوں نہیں سی پتہ خان صاحب تسی دسیا ہے تسی تو 12 موسم پاکستان میں کہہ دیتے ہیں کہ 12 موسم ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اب کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہت ضروری ہے صنعت کاری کے لیے. اچھا معیشت کا اچھا ہونا. اچھا بہرحال انہوں نے کہا کہ معیشت کی بدحالی کی سب سے بڑی وجہ ملک سے قانون کی حکمرانی خاتمہ ہے. بھائی جان نہیں، یہ غلط بات ہے. عمران خان صاحب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت ڈاؤن ہوئی ہے، اور آپ واحد ہیں جنہوں نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا ملٹری کورٹ سے سویلین کی وہ سزا دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے. اے عمران خان ملٹری کورٹ کے حوالے سے کیا باتیں کیا کرتے تھے اپنے دور اقتدار میں، فضائل بیان کیا کرتے تھے ملٹری کورٹ کا، فوجی عدالتوں کا، اور اب کیا کہہ رہے ہیں بھائی پاکستانیوں سادہ نہ بنیا کرو، سن لو بندہ ہون کی کہہ رہے ہیں. سارا کرسی اور باہر نکلنے کے چونچلے ہیں. عمران خان نے کیا ہے کہ ملٹری کورٹ کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے. اچھا پھر انہوں نے کیا بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے. اچھا خواب ہے، صحیح ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں. خان صاحب تھوڑے دور سے تسی بہت زیادہ تالدے ہوندے سو، ساروں کو پتہ ہے. اب ٹھیک ہے مرشد پاک ہیں آپ پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے کئی بہت زیادہ جالے ہیں جو ہر وقت گالیاں مغلظات بکتے ہیں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ، اور صحافیوں کو تو چھوڑتے نہیں تھے بلکہ آپ خود نہیں چھوڑتے. مجھے یاد ہے آپ سلیم صاحب کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ لفافی صحافی اور پتہ نہیں کس طرح کی گفتگو، ان کی والدہ کو بھی گالیاں پڑوائی تھیں آپ نے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. بلیک میلر ہیں آپ، اور آپ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں. آپ کو ویسے ڈب مرنے کا ویسے مجھے لگتا ہے مقام ہے. پاکستانی قوم پتہ نہیں ہے اس 73 سالہ بڈھے بابے کے پیچھے کیوں لگی، میں تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے بندے کا دماغ کبھی پاگل ہو جاتا ہے، کبھی پھر نواز شریف صاحب کو یاد کری جا رہا ہے اور 12واں کھلاڑی کہہ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کہہ رہا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ انہوں نے جنازہ نکال دیا آئین کا. اب جب فرعونیت کے طور پہ فرعونیت بن کے، اور ایک کندھا جو دوسرا تھا کس کا تھا، باجوہ، جنرل باجوہ کا، ایک کندھا جناب فیضو کا تھا، تو دونوں کے کندھوں پہ اپنے کونے رکھنے تو بعد جناب براجمان تھے، لتاں چوڑیاں کر کے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور انتہائی لوگوں کو روب ڈالتے تھے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہتے تھے کوئی آئے روڑا دے لتاں بننا گا، جناب اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے. اب اپنی باری آئی، کرسی میں کھینچی ہے، پھر ہٹ گیا. اس کے بعد قیدی ہے نا بھی فی الحال بھائی، کرائم کیے ہوئے انہوں نے، اس لیے ان کے ساتھ گفتگو ایسی کی جا سکتی ہے کیونکہ ہر ٹائم انہوں نے لونڈے بھائی میسج کرتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں. اور ایک وہ بیٹھا ہے باہر پنجابی میں، وہ بہت جناب وہ بھی ہم جنس پرستی ہے تقریباً، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رچرڈ گرینل کو اپنا پا کہتا ہے، اور نام وہ شہباز گل ہے، اور گھٹیا سی لینگویج وہاں بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے.
اور قصے کہانیاں سناتا ہے, یوٹیوب سے پیسے بنائی جا رہا ہے. اور یہاں جب تھا پاکستان میں کٹ پئی سی, آپ کو یاد ہوگا, منہ کھلا ہوا تھا, راڑاں وگ رہی سن, تے بالکل بولتی بند, بھج گیا. اس کے بعد وہاں بیٹھ کے جناب بگوڑے جو ہیں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی یعنی کہ اداروں کے حوالے سے, اور جس کے منہ میں جو آتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے بیرون ملک بکی جا رہا ہے, اور یہ نہیں ہٹ رہے. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا لیڈر ویسے بگوڑے اور بکواس کرتے ہیں ہر ٹائم. تو اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ خود بہت بدتمیز ہیں. تو ان کی بدتمیز میں کوشش کرتا ہوں کہ صبر کا دامن میں پکڑ کے رکھوں, ان کو گالیاں نہ دوں, کیونکہ ورنہ یہ تو بہت ماؤں بہن کو گالیاں دیتے ہیں. سارے اوور آل تقریباً جو باہر بیٹھے ہیں اوورسیز کی نمائندگی کرتے جو بگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ اوورسیز پاکستانی بہت سارے اچھے ہیں, بھرا ہیں, میٹھے ہیں, ٹھنڈے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جو بیرون ملک کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں پی ٹی انہوں نے بھی نہیں چھاڑ رہی, تک کے نہ پڑھنا نتھی کری جا رہی ہے. اور باہر تو ویسے فیشن بنا ہوا ہے, کیونکہ وہ تو زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر ادھر جا کے پاکستانی کیا کرتے ہیں. تو عمران خان کا ایک فیشن بنایا ہوا ہے. اب جمامہ پرجائی نے, زلفی بخاری نے, اور شہباز گل نے, اور رچرڈ گرینل اے جناب کٹھے نے سارے, اور سارے تقریباً ہم جنس پرستی نے, کیونکہ انہوں نے لیڈر رچرڈ گرینل جو ہے وہ خود ہم جنس پرست, خود کیا میں ہم جنس پرست ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مماثلت رکھنے والے لوگوں سے بچائے. پاکستانیوں اندھی تقلید ان کی نہ کیا کرو. ٹھیک ہے, سیاست ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان باہر بھی آ سکتا ہے, آگے دوبارہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو ان کے کرتوت ہیں ان کو سامنے رکھیں, اور ابھی جیل کے اندر ہیں اور جیل سے باہر نکلنے کے لیے مصروف جو کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اپنے ذہن سے رکھو. اور باقی یوٹیوبر نے پیسے کمانے نے جناب جو اندھی تقلید کری جا رہے ہیں, تو دیکھو انہوں اور خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہے, مجھے فوری طور پہ اجازت دو, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.